السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ 5 نشانیاں شیئر کروں گی جن سے یہ پتہ چلے گا کہ عورت جلد بوڑھا کیوں ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کی رونق کیوں ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے سے کشش کیوں ختم ہو جاتی ہے، وہ کم عمر میں کیوں اس کے چہرے پر بڑھاپا طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور یہ 5 نشانیاں آپ توجہ سے سنیں۔ ان میں سے کوئی ایک نشانی آپ کے اندر تو نہیں، اگر آپ کے اندر ہے تو اس نشانی کو جلد از جلد اپنے اندر ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ایک پرسکون اور پرکشش لائف گزار سکیں۔ تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ جس کی بنا پر عورت جلد بوڑھی، کمزور اور بے رونق ہو جاتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ یاد رکھیں، ذکر الہی صرف زبان کی تسبیح کا نام نہیں بلکہ دل کا اللہ سے جڑا رہنا ہے ذکر ہے۔ جب عورت کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے دل تھکتا ہے، اور جب دل تھک جاتے ہیں تو اس کا چہرے پر اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کریں۔ آپ دن بھر دنیا کے کاموں سے مشغول ہیں مگر رب کو بھول جائیں، نہ تسبیح، نہ درود، نہ دعا کی عادت ہو تو اس کا دل آہستہ آہستہ سخت اور بے چین ہو جاتا ہے، اور جب دل میں بے چینی آ جائے تو چہرے کی رونق، آنکھوں کی چمک اور وجود کی تازگی ختم ہونے لگتی ہے۔ تو ذکر سے خالی دل ایسا ہے جیسے پانی کے بغیر پودا، روشنی کے بغیر چراغ۔ ایسی عورت ہنستی تو ہے مگر اس کی ہنسی سے میں سکون نہیں ہوتا، وہ آرام تو کرتی ہے مگر اس کی تھکن ختم نہیں ہوتی۔ یہی وہ کیفیت ہے جو روحانی بڑھاپے کی بنیاد بنتی ہے، اور پھر یہ بڑھاپا جسم اور چہرے پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو عورت اللہ کو یاد رکھتی ہے اس کے دل میں نور ہوتا ہے، اس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اور جو اللہ کو بھول جائے دنیا اسے تھکا دیتی ہے۔ ہم ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صبح شام تسبیح، درود شریف، استغفار کریں تاکہ ہمارے دل جوان رہیں، چہرے پر نور اور ہماری زندگی سکون والی ہو۔ اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ اسی طرح دوسری نشانی ہے ناشکری کرنے والی عورت۔ آج ہم اس دوسری بڑی وجہ پر بات کریں گے جس کی وجہ سے عورت جلد کمزور اور بوڑھی ہو جاتی ہے، تو وہ ہے ناشکری۔ ناشکری صرف یہ نہیں کہ زبان سے شکر الحمدللہ نہ کہا جائے، بلکہ ناشکری یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھنے کے بجائے ہمیشہ ان چیزوں کو دیکھا جائے جو ہمارے پاس نہیں۔ ہر وقت شکوہ کرتے رہنا، حالات پر ناراض رہنا، رزق کو کم سمجھنا، شوہر، گھر، اولاد کی شکایت کرتے رہنا۔ شکوہ دل کو بوجھل کر دیتا ہے اور دل کا بوجھ سب سے پہلے چہرے پر آتا ہے۔ اس سے ناشکری کرنے والی عورت کے چہرے پر مسکراہٹ کم، تھکن زیادہ نظر آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اس آیت سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، عمر میں برکت ڈالتا ہے، جبکہ ناشکری رزق کی برکت چھین لیتی ہے، دل کی خوشی ختم کر دیتی ہے، روح کو برا بنا دیتی ہے۔ تو جو عورت ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیتی ہے وہ غم میں بھی مضبوط رہتی ہے اور خوشی میں بھی متوازن۔ اس کے چہرے پر ایک خاص اطمینان ہوتا ہے جو مہنگے زیور اور قیمتی میک اپ سے بھی نہیں ملتا۔ اور جو عورت ہر وقت شکوہ کرتی رہتی ہے اس کے بعد اگر سب کچھ بھی ہو تو بھی وہ خود کو محروم سمجھتی ہے، اور یہ احساس محرومی جلد بڑھاپے کی بنیاد بنتا ہے۔ ہمیں ناشکری چھوڑ کر شکر کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی الحمدللہ کہیں، مشکل میں بھی شکر کریں، آسانی میں بھی شکر کریں، تاکہ اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے، ہمارے دلوں کو جوان رکھے اور ہماری زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ اور تیسری نشانی ہے حسد کرنے والی عورت۔ آج ہم تیسری ایسی خطرناک عادت پر بات کریں گے جو عورت کو اندر سے توڑ دیتی ہے اور آہستہ آہستہ سے جلد برا کر دیتی ہے، وہ ہے حسد۔ حسد کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ افسوس ہو، بلکہ حسد یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت ختم ہو جائے، چاہے وہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہو۔ حسد دل کی وہ آگ ہے جو سب سے پہلے دل کو جلاتی ہے، پھر دماغ کو بے چین کرتی ہے اور آخرکار چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکی کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سوچئے، جب لکڑی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی خوبصورتی باقی رہتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح حسد کرنے والی عورت دوسروں کی خوشی دیکھ کر پریشان ہوتی ہے، ہر وقت موازنہ کرتی رہتی ہے، اپنے نصیب سے ناخوش رہتی ہے، اور یہ سب چیزیں دل کو بوجھل، آنکھوں کو بے نور اور چہرے کو تھکا دیتی ہیں۔ حسد کرنے والی عورت بظاہر جوان ہوتی ہے مگر اس کی روح بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے چہرے پر سکون نہیں ہوتا، اس کی باتوں میں کڑواہٹ ہوتی ہے، اور یہ کڑواہٹ وقت سے پہلے بڑھاپا لے آتی ہے۔ اللہ جسے جو دیتا ہے اپنی علم و حکمت سے دیتا ہے، دوسروں کی نعمت دے کر جلنا دراصل اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچائے، ہم حسد کو دل سے نکالنے کی کوشش کریں، دوسروں کی نعمت پر ماشاءاللہ کہیں، اپنے حصے پر شکر ادا کریں، اللہ سے برکت مانگنے، چھیننے کی خواہش بالکل نہ رکھیں، کیونکہ جو دل صاف ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اور وہی دل چہرے پر نور لے آتا ہے۔ اللہ ہمیں حسد سے محفوظ رکھے اور پاک دل سے عطا فرمائے۔ چوتھی بڑی نشانی جس کی وجہ سے عورت اپنے اندر بہت جلد بڑھاپا محسوس کرنے لگتی ہے وہ ہے بے صبری اور غصہ کرنے والی عورت۔ آج ہم چوتھی ایسی عادت پر بات کریں گے جو عورت کو اندر سے کمزور اور وقت سے پہلے برا کر دیتی ہے، اور وہ ہے بے صبری اور غصہ۔
صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں بلکہ دل کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رکھنا صبر ہے۔ اور جب عورت کے دل میں صبر کم ہو جاتا ہے تو اس کی زبان تیز، لہجہ سخت اور چہرہ بے سکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی معصیت صبر والوں کے ساتھ ہے تو بے صبری کرنے والا اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ بے صبری کرنے والی عورت چھوٹی بات پر غصہ کرتی ہے، ہر وقت جھنجھلاتی رہتی ہے، اپنے الفاظ سے دوسروں کو دکھ دیتی رہتی ہیں، اور یہ سب چیزیں ذہنی دباؤ بڑھاتی ہیں، دل کو بے چین کر دیتی ہیں، جسم کو جلد تھکا دیتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جس کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ غصہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے خود کو جلاتی ہے، پھر گھر کا سکون ختم کر دیتی ہے اور آخرکار عورت کے چہرے سے تازگی چھین لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عورت ہر بات پر غصہ کرتی ہے اس کے چہرے پر وقت سے پہلے لکیریں، آنکھوں میں تھکن اور باتوں میں تلخی آ جاتی ہے۔ یہ سب جلد بڑھاپے کی نشانی ہے۔ ہم صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، غصہ آئے تو خاموشی اختیار کریں، وضو کریں، دل ہی دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں، کیونکہ صبر دل کو مضبوط بنا دیتا ہے، چہروں کو پرسکون اور پرکشش کر دیتا ہے اور زندگی میں برکت لاتا ہے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والے نرم دل اور خوش اخلاق عورتیں بنائے، آمین۔ اسی طرح پانچویں بڑی نشانی جس کی وجہ سے چہرے پر جلد بڑھاپا آ جاتا ہے، زبان کی حفاظت نہ کرنے والی عورت ہے۔ ایسی عورت جو عورت کو اندر سے کمزور، وقت سے پہلے برا کر دیتی ہے، وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنا ہے۔ زبان چھوٹی سی چیز ہے مگر اس کے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں۔ ایک غلط لفظ، ایک سخت جملہ، ایک جھوٹ یا ایک چغلی دلوں کو توڑ دیتی ہے، اور دل ٹوٹے تو اس کا اثر سب سے پہلے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ زبان کی حفاظت کرنے والی عورت چغلی کرتی ہے، حفاظت نہ کرنے والی عورت چغلی کرتی ہے، تانا دیتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، لوگوں کی برائیاں بیان کرتی ہیں، اور یہ سب گناہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، چہرے کا نور چھین لیتے ہیں، سکون قلب ختم کر دیتے ہیں۔ جو عورتیں اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتی ہیں وہ خود بھی اندر سے بے چین رہتی ہیں، اس کے الفاظ کڑوے ہوتے ہیں، لہجہ سخت ہو جاتا ہے، ہر وقت اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر وہی سختی نظر آنے لگتی ہے۔ زبان کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کا اثر ختم کر دیتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں اور روحانی کمزوری پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایسی عورت بظاہر جوان ہونے کے باوجود تھکی تھکی، رونق اور جلد بری نظر آنے لگتی ہیں۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت کا عہد کریں، بولنے سے پہلے سوچیں، فضول باتوں سے بچیں، کسی کی غیر موجودگی میں خاموش رہیں، کیونکہ خاموشی میں عزت ہے، سکون ہے اور چہرے کا نور ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والی عورتیں بنائیں۔ یہ ایسی 5 نشانیاں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں جس کی وجہ سے جو انسان کو بہت جلد تھکا دیتی ہیں، بہت جلد برا کر دیتی ہیں، انسان کی سوچوں میں گرفتار کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کے اندر ہے تو اس نشانی کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو